اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 88 ہم نے پڑھی ہے اور اس کا روان ترجمہ سنیے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل پرباش ہیں، ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، اتنے بھرے ہوئے ہیں جیسے گلاس میں اتنا پانی بھر دیا جائے کہ اس میں ایک اور قطرے کی گنجائش بھی باقی نہ رہے، تو یعنی وہ پھر گر جائے گا، اتنا بھرا ہوا۔ تو بالکل جن لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے وقالوا قلوبنا غلف، وہ حق بات سنتے نہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جو آپ نے ہمیں کہنا ہے، ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیں۔ یہ آج کے ہمارے جملے ہیں اور یہ ان کی عادتیں تھیں۔ وہ یہ کہتے تھے، بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پرباش بھرے ہوئے ہیں، غلاف چڑھے ہوئے ہیں، مزید گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ بل لعنهم اللہ بکفرهم، بلکہ اللہ لعنت بھیجتا ہے ان کے اس کفر کے سبب، ان کے انکار کے سبب اللہ نے لعنت بھیجی۔ یہاں لعنت کا لفظ قرآن مجید میں پہلی مرتبہ ہے، اور لعنت کا لفظ اتنا جامع لفظ ہے اور اتنا اس میں جامعیت ہے ایک اعتبار سے کہ جب ہم انسان کو لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لعنت کے صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی موت کفر پر آ جائے، اس کا مطلب اس کو ہدایت نصیب نہ ہو، اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ یعنی اتنے سے کہنے پر کہ ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، ہمیں مزید گنجائش نہیں ہے، آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیں۔ تو جب یہ بات آتی ہے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ لعنت کا لفظ اللہ ہی بھیج سکتا ہے کسی کے اوپر، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی موت کفر پر آئی ہے۔ عام انسان کو ہمیں کیا پتہ کہ کس نے کفر پہ مرنا ہے، ہم اپنے منہ سے ایسے ہی لعنت کے لفظ کو اختیار کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کے منہ میں یہ لعنت کا لفظ آئے۔ لعنت کا مطلب ہے جس کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہونی اور اس نے کفر پہ مرنا ہے۔ اس لیے اس لفظ کی جو ہے اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ بل لعنهم اللہ بکفرهم، یہ تو اللہ لعنت بھیجتا ہے ان کے کفر کے سبب، یعنی ان کو آئندہ ہدایت نصیب نہیں ہونی۔ صرف اتنی سی بات پر ہی اللہ نے کہہ دی بات، وقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس بات کو بھی آج اگر ہم سمجھ لیں کہ ہم تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، فرض کیجیے ہم آج کی نشست میں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ ان 10 میں سے 3 آدمی ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں اور باقی 7 آدمی جو ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، اس کا مطلب وہ کفر پر ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ 10 کے 10 لوگ جو ہیں انہوں کلمہ پڑھنے کی بدولت وہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے پڑھا ہے، لیکن ان 10 کا جو ایمان کا لیول ہے وہ کم ہے۔ اگر ان کا ایمان جو ہے اتنا بلند ہوتا تو وہ بات کو سنتے اور عمل کرتے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے، اور وہ کبھی بھی نہ کہتے کہ آپ اپنی بات اپنے پاس رکھو، ہمیں اس کا پہلے سے علم ہے۔ آج کی دنیا میں یہ جملہ جو ہے یہ عام ہو چکا کہ ہم کسی کی بات سننا تو چاہتے نہیں، چاہے وہ کتنی اچھی بات کیوں نہ کہہ رہے ہو، قرآن کی بات کیوں نہ کہہ رہے ہوں،
تب بھی ہم یہ کہہ لیتے ہیں اور ٹھیک ہے جی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہمارا پتہ ہے، آپ کو آپ کا اپنا پتہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسے جملے بولنے سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ باقی اگلی نشست میں